اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کا آگے ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے ارشاد کیا تھا وہ بتائیں گے کہ رب العزت کیا فرما رہے تھے مسلمانوں سے کہ ہر شخص کے واسطے ایک جانب یعنی کہ قبلے کی ایک جانب مقرر کر دی ہے، تو اے مسلمانوں تم سبقت کرو نیکی کرنے میں اور ایک دوسرے کے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ لے آئے گا، تم سب کو ایک جگہ پر جمع کر دے گا، اکٹھا کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس جگہ سے تم نکلو سو منہ کر لو اپنا مسجد الحرام کی طرف نماز کے لیے، بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ مَا كُنْتَ فَوَلُّوا وَجْهَكَ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَا تَغْشَوْهُمْ وَاغْشَوْنِي وَإِلَّا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جس جگہ سے نکلے تو منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لو اپنے چہرے کو اسی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑا کرنے کا موقع، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں سو ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں گا اپنا انعام تم پر، اور تاکہ تم راہ ہدایت پہ رہو۔ اس آیت میں بھی پروردگار قبلے کے متعلق ہی فرما رہے ہیں، مسلمانوں پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم جہاں کہیں بھی ہو یا جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو تو تمہارا رخ تمہاری نمازوں کے لیے مسجد الحرام ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو پھیر دو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کے خلاف، کیونکہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر کا قبلہ کعبہ ہوگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبلہ اختیار اگر نہیں کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرنے لگ جائیں گے کہ مسلمانوں دیکھو تو توریت میں تو لکھا ہے کہ ان کا قبلہ یہ ہے، لیکن انہوں نے تو یہ اختیار ہی نہیں کیا۔ اس آیت میں ان کی حجت کی جڑ کاٹ رہے ہیں پروردگار عالم۔ تو ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں، اعتراض کرنے والے، لاکھ انہوں نے بہانے بنا لیے ہیں حجت کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو، یعنی کہ رب العزت سے ڈرو جو سب کو پالنے والا رب ہے، جس کے اختیار میں ہر چیز کا اقتدار ہے۔ تم لوگوں سے مت ڈرنا کبھی بھی۔ اور یہ جو تحویل قبلہ ہو رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو تشکیل دی جا رہی ہے، تو اسے اب انعامات سے بھی سرفراز کیا جا رہا ہے، کیونکہ وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں میں تم پر مکمل کر دوں گا۔ پروردگار عالم مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نعمتیں تم پہ مکمل کر دوں گا تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ اس رب العزت کا جس نے اپنا فضل اور کرم اور تم پر کیا اور دشمنوں سے تمہیں محفوظ کیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتینا یزکیہم یعلمکم الکتاب والحکمۃ یعلمکم ما لم تکونوا تعملون۔ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، جو پڑھتا ہے تم پر آیتیں ہماری، پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور فہم کی باتیں، اور سکھاتا ہے تم کو جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ اس میں بھی پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے انعامات کا ہی ذکر فرمایا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت بتائی گئی ہے کہ جیسے کہ ہم نے بھیجا ہے تم میں ایک رسول اپنا، یعنی کہ پروردگار کا اپنا رسول بھیجا ہے جو تم میں سے ہی ہے،
اور وہ تلاوت کرتا ہے کیونکہ پروردگار عالم ان کو وحی کرتے ہیں، پھر وہ تلاوت کرتا ہے اور ہماری آیتیں تم پر، تاکہ تمہیں پاک کرے، تاکہ تمہاری اصلاح کرے، تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں، کمی ہیں، اسے صاف کرے اور تمہیں ایک روشن اور مسلم بنائے، فرما بردار اطاعت کرنے والا بندہ بنائے، اور تمہارا اس طریقے سے تزکیہ کرتا ہے اور تمہارا اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، یعنی کہ کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور اس کی حکمت بھی بیان کرتا ہے کہ اس آیت میں یہ حکمت ہے، اس حکمت میں یہ فائدے ہیں، تمہارے لیے یہ نقصان ہے، تمہارے لیے یہ فائدہ ہے، اور رب العزت کے انعامات کا بھی ذکر کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نہیں معلوم۔ تو کیونکہ تزکیہ مقدم ہے، اگر نیت صاف نہیں ہوگی تو تعلیم، حکمت، کتاب مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت بری ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اور تزکیے کا حاصل کیا ہوگا؟ نیت درست ہو جائے، اگر اخلاص نہیں ہوا تو جتنا بھی پڑھو گے، جتنے بڑے عالم بنو گے تو شیطان بن جاؤ گے، کیونکہ بڑے سے بڑے فتنہ عالموں نے ہی اٹھایا ہے۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس تزکیے اور تمہیں علم سکھا رہا ہے، یہ تزکیہ تمہیں علم سکھا رہا ہے، اور وہ علم جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ تم نہیں جانتے، رب العزت تمہارے حق میں ہر چیز بہتر کرتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، تو تمہیں قرآن اور حکمت سے تمہاری رہنمائی ہو رہی ہے، تمہاری پرورش ہو رہی ہے، تمہارے مائنڈ کو بالکل واش کیا جا رہا ہے۔ اگر تم اس قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ کی کھلی واضح نشانیوں سے سبق نہیں لوگے تو انسان اپنے لیے خود گناہ کے گڑھے کھود رہا ہے اور اس میں جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔